الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فك العاني وعود المريض وأطعم الجائع أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے. رمضان کا مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، شہر المواسات. اس مہینے کو غمخواری کا، ہمدردی کا، کمزوروں اور محتاجوں کی مدد کا مہینہ بتلایا گیا ہے. اور یہ اسلام میں بہت بڑی عبادت ہے. کسی مصیبت زدہ کی مصیبت میں اس کی مدد کرنا، اس کا ساتھ دینا، کسی محتاج کی مدد کرنا، کسی غمزدہ انسان کو تسلی دینا، یہ بہت بڑی عبادت ہے. رمضان المبارک اور رمضان کے روزے اس لیے بھی آتے ہیں، اس کا ایک مقصد کہ مسلمانوں کے اندر ایک دوسرے کی، انسانوں کی ہمدردی پیدا ہو جائے، دل نرم ہو جائے، ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو سمجھیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں. کتنی ساری آیتوں میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں میں اس کی تاکید کی گئی ہے. دوسروں کے ساتھ غمخواری، دوسروں کے ساتھ ہمدردی، کسی مصیبت زدہ کی مدد، اس کو افضل عمل بتلایا. کسی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل عمل کیا ہے، تو کیا فرمایا؟ ان تسعى بشدت ساقيك للملهوف او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تم اپنی ٹانگوں کی پوری طاقت کے ساتھ کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے انسان کی مدد کرو. یہ افضل عبادت ہے. جو مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، مشکل میں پھنسا ہوا ہے، جو محتاج ہے، مجبور ہے، اپنی دونوں ٹانگوں کی پوری طاقت خرچ کر کے اس کے لیے کوشش کرو. یہ افضل عمل ہے. اسلام میں کتنی ساری ایسی شکلیں اور صورتیں ہیں کہ جس میں دوسروں کی مدد کی ترغیب دی گئی ہے، دوسروں کا ساتھ دینا، کسی مصیبت زدہ انسان کو مصیبت سے نکالنا. جیسے پہلے احادیث میں اس کی فضیلت سن لیں، کتنے احادیثوں میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث میں 3 باتیں ارشاد فرمائیں. فک العانی، قیدیوں کو چھڑاؤ. جو مسلمان بے گناہ قید ہیں، کافروں کی قید میں ہیں، دشمنوں نے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا ہے، ایسے قیدیوں کو چھڑاؤ. دیکھیے، یہ بھی کسی مصیبت زدہ انسان کی مدد کی ایک شکل ہے کہ جو قید میں ہے اس کو چھڑاؤ. جس طریقے سے بھی ہو سکے، اپنی جان کی طاقت لگا کر، مالی طاقت لگا کر، یا اور کوئی کوشش کر سکتے ہیں تو ہر طرح کی کوشش کر کے قیدیوں کو چھڑاؤ. پھر فرمایا عود المریض، بیماروں کی عیادت کرو. بیماروں کی عیادت کرو، یہ بھی جو مصیبت میں ہے، بیماری میں ہے، مشکلات میں ہیں، ان کی عیادت کرو، ان کو تسلی دو، ان کی ہمت بندھاؤ، ان کی ڈھارس بندھاؤ. پھر تیسری چیز فرمائی اطعم الجائع، بھوکے کو کھانا کھلاؤ. جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلاؤ. تو اس میں تینوں قسم کی
مصیبت زدہ انسانوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ جو قید میں ہے وہ ایک الگ مصیبت میں ہے، جو بھوکا ہے وہ ایک الگ مصیبت میں ہے، اور جو بیمار ہے وہ ایک الگ مصیبت میں ہے۔ تو ہر طرح کے مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرو، ہر طرح کے مصیبت میں پھنسے ہوئے انسانوں کو مصیبت سے نکالنے کی کوشش کرو۔ جس طرح کی بھی مشکل کسی انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، کسی مسلمان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو مصیبت میں اس کا ساتھ دو۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے، کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ کرام کو ترغیب دیتے تھے مصیبت زدہ انسانوں کی، جو مشکل میں ہیں ان کی مدد کرنا، ان کو مشکلات سے نکالنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے تھے صحابہ کرام۔ سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ایک جگہ قافلہ ٹھہر گیا، ایک جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جس کے پاس زائد سواری ہے وہ اس کو دے دے، جس کے پاس سواری نہیں ہے۔ جس کے پاس ایک سے زیادہ سواری ہے، ایک سواری تو اس کے کام کی ہے، تو اگر ایکسٹرا سواری ہے، زائد ہے، وہ کسی اور کو دے دے جو محتاج ہے۔ جس کے پاس ایکسٹرا کھانا ہے، توشہ ہے، وہ اس کو دے دے جس کے پاس توشہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہر زائد چیز کو خرچ کرنے کی اتنی ترغیب دی کہ ہم یہ سمجھنے لگے کہ زائد چیز میں ہمارا کوئی حصہ ہی نہیں۔ اندازہ لگائیں، اپنی ضرورت سے زیادہ جو بھی چیز ہے، اپنے ضرورت سے زائد جو بھی چیز تمہارے پاس ہے، چاہے پیسہ ہو، سواری ہو، کھانا ہو، مکان ہو، لباس ہو، جو بھی چیز اپنی ضرورت سے زیادہ ہے اس کو خرچ کرنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ترغیب دی کہ صحابہ کرام سمجھنے لگے کہ زائد چیز میں ہمارا کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ یوں سمجھو کہ زائد چیز جو ہے تمہارے پاس وہ کسی اور کے لیے اللہ نے دی ہے، زائد چیز جو ہے وہ کسی اور کے لیے، کسی اور کی مدد کے لیے، کسی مصیبت زدہ کی مدد کے لیے، کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے انسان کو مصیبت سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں، یہ تو بڑی عجیب حدیث ہے، کسی مصیبت زدہ انسان کی مدد کریں گے تو اس کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے بندے سے فرمائیں گے، اے انسان، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، مرضت فلم تعدنی، میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ تو انسان کہے گا، اے اللہ، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ تو بیماری سے پاک ہیں، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ تو بیماری سے پاک ہیں، میں کیسے آپ کی عیادت کرتا؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے، تیرا فلاں پڑوسی، فلاں رشتہ دار، فلاں جان پہچان والا بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے وہیں پاتا۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے انسان، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو انسان کہے گا، اے اللہ، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کی ذات تو بھوک سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، آپ کو کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اللہ رب العزت کہیں گے، فلاں بندہ محتاج تھا، بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھ کو وہیں پاتا۔ اے انسان، میں پیاسا ہوا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو انسان کہے گا، اے اللہ، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کی ذات پیاس سے پاک ہے، آپ کو پیاس نہیں لگتی۔ تو اللہ رب العزت کہیں گے، فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو مجھ کو وہیں پاتا۔ اب دیکھیے، پیاسا ہے، بھوکا ہے، کوئی بیمار ہے، تو ان مصیبت میں لوگوں کا ساتھ دینا کتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس طریقے سے کہیں گے۔ تو خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں ہر طرح لوگوں کا جو مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی مدد کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اسی لیے تو اسلام میں زکوٰۃ فرض کی گئی۔ زکوٰۃ کے فرض کرنے کی حکمت یہی ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد ہو جائے، جو محتاج ہے، فقیر ہے، ان کی مدد ہو جائے۔ صاحب نصاب لوگ، جو مالدار لوگ ہیں، وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال کر غریبوں کی مدد کریں، غریبوں کی زندگی کا سہارا بنیں۔ تو زکوٰۃ کے فرض ہونے کی یہی حکمت ہے۔ اسی طرح بقرعید میں جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، قربانی کی جاتی ہے، تو اس میں بھی کہا گیا ہے کہ 3 حصے کرو۔ جو شخص قربانی کر رہا ہے وہ گوشت کے 3 حصے کرے۔ تو اس میں سے بھی
ایک حصہ کس کے لیے ہے؟ غریبوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے جو محتاج ہیں، جو قربانی نہیں کر سکتے، ان تک اپنی قربانی پہنچاؤ تاکہ ان کی عید بھی اچھی طریقے سے گزر جائے۔ دوسروں کی ہمدردی کی یہ بھی ایک شکل ہے کہ گوشت تقسیم کرنے کے لیے کہا گیا، سارا گوشت خود مت کھا جاؤ، سارا گوشت فریزر میں مت رکھ دو، سارا گوشت اسٹور کر کے مت رکھو، بلکہ ایک سال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، حدیث میں ہے کہ ایک سال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ جو بھی قربانی کر رہا ہے اس پر تیسرا دن نہیں گزرنا چاہیے کہ اس کے پاس کچھ موجود ہو۔ دیکھیے، من ضحی منکم فلا یصبحن بعد ثلاثہ، تو 3 دن کے بعد جو چوتھی صبح ہے اس حال میں نہیں آنی چاہیے کہ اس کے پاس گوشت کا ایک ٹکڑا بھی باقی ہو، یعنی یا تو کھا لو یا تقسیم کر دو، 3 دن کے بعد کچھ بھی بچا کر مت رکھو۔ تو پھر اس کا اگلا سال آیا تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے سال جو آپ نے اعلان کیا تھا اسی اعلان کے مطابق کرنا ہے، یعنی 3 دن تک بس گوشت کھانا ہے اور رکھنا ہے، بعد میں کسی کو دے دینا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اب تم زیادہ دنوں کے لیے بھی جمع کر کے رکھ سکتے ہو، پچھلے سال میں نے یہ اس لیے کہا تھا کہ لوگ محتاج زیادہ تھے، لوگ اس وقت بہت غریب تھے، محتاج تھے، قحط سالی وغیرہ پڑی ہوئی تھی، اس وجہ سے میں نے وہ اعلان کیا تھا۔ تو دیکھیے دوسروں کی ہمدردی کا، دوسروں کے مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کا کتنا خیال رکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح کوئی قرض میں پھنسا ہوا ہے تو اس کو قرضے سے نجات دینا، اس کو قرضے سے نکالنا، اس کا قرضہ ادا کر دینا۔ کوئی بھی مسلمان کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے تو دنیا میں اس کی مصیبت دور کرنے کی کوشش کرو، اللہ قیامت کی مصیبت دور کریں گے۔ من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان، کسی مومن کی دنیاوی مصیبت دور کرنے کی کوشش کرے گا، دنیاوی مصیبت دور کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العزت اس کی قیامت کی مصیبت دور کریں گے۔ جو کسی مشکل میں پھنسے ہوئے انسان کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، جو کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے اس کے لیے جس طرح ہو سکتے ہیں سہولت پیدا کرے، آسانی پیدا کرے، تو جو کسی مسلمان کے لیے آسانی پیدا کرے گا، مشکل میں پھنسے ہوئے کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی فرمائیں گے۔ اسی طرح بھوکوں کو کھانا کھلانے کے بارے میں پہلے بتایا گیا کہ جو محتاج ہیں، بھوکے ہیں، ان کو کھانا کھلاؤ، یہ جنت والا عمل ہے، یہ آسانی سے سلامتی کے ساتھ جنت تک پہنچانے والا عمل ہے، یہ بھی ایک طرح کی ہمدردی کی قسم ہے۔ اسی طرح اپنے کھانے میں دوسروں کو شریک کر لو، روز جو کھانا کھاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، طعام الواحد یکفی الاثنین، ایک کا کھانا 2 کو کافی ہو جاتا ہے، 2 کا کھانا 4 کو کافی ہو جاتا ہے، 4 کا کھانا 8 کو کافی ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کس طریقے سے ترغیب دی جا رہی ہے مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کا ساتھ دینے کی، غریبوں کا ساتھ دینے کی۔ یہ ہمیشہ کے لیے، صرف رمضان کے لیے نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے یہ عمل بتایا گیا کہ ایک کا کھانا ہے گھر میں، اگر ایک آدمی کا کھانا بنا ہے کسی ایک غریب کو شریک کر لو، 2 کو کافی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اتنی برکت دیں گے 2 کو کافی ہو جائے گا۔ اگر 2 کا کھانا ہے تو وہ 4 کو کافی ہو جائے گا، 4 کا کھانا ہے 8 کو کافی ہو جائے گا، کیونکہ انسان کی طبیعت ہے، انسان گھبراتا ہے، انسان یہ سوچتا ہے کہ 2 کا کھانا ہے، ہم 2 لوگ ہیں، اگر تیسرے کو شریک کر لیں گے تو کہیں ہم بھوکے نہ رہ جائیں، ہم بھوکے نہیں، انسان کے ذہن میں یہ سوچ آتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوچ کا علاج کیا ہے کہ اگر تم اللہ کے لیے کسی کو کھانا کھلاؤ گے تو ایک کا کھانا 2 کو کافی ہے، اللہ تعالیٰ اتنی برکت دیں گے کہ ایک کے کھانے میں 2 کا پیٹ بھر جائے گا۔ اگر اس حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے کوئی، دلی میں بھی کچھ دن پہلے ایک مفتی صاحب نے ایک پوسٹ لگائی، مفتی صاحب نے پوسٹ لگائی، اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے پوسٹ لگائی اپنے انسٹاگرام اور فیس بک آئی ڈی پر، گھر کے سامنے لکھ کر لگا دیا کہ میرے دوپہر کا کھانے کا وقت یہ ہے، پورے دلی میں اعلان کر دیا انہوں نے، میرے دوپہر کے کھانے کا وقت یہ ہے، جس کو دوپہر کا کھانا اس وقت 12 بجے بھوک لگی ہو وہ میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے، کیونکہ میں اس حدیث پر عمل کرنا چاہتا ہوں، ایک کا کھانا 2 کو کافی ہو جاتا ہے، 2 کا کھانا 4 کو کافی ہو جاتا ہے، 4 کا کھانا 8 کو کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، جھوٹی نہیں ہو سکتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اس پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے خاص پورے دلی میں اعلان کروایا،
فیس بک پر، انسٹاگرام پر، اپنی آئی ڈیز پر، سوشل میڈیا پر، اور گھر کے باہر بھی لکھ کر لگا دیا کہ میرے دوپہر کے کھانے کا وقت یہ ہے، شام کے کھانے کا وقت یہ ہے، جو بھی دلی میں محتاج ہو اس وقت آ جائے، وہ میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے۔ تو یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ ترغیب دی جا رہی ہے، کسی مصیبت زدہ کی مصیبت میں ساتھ دینا، کسی مشکل میں پھنسے ہوئے انسان کی مشکل میں ساتھ دینا، کسی غریب کی مدد کرنا، یہ ذہن بنایا جا رہا ہے۔ اسی لیے دیکھیں صحابہ کرام کتنا مصیبت زدہ انسان کو مصیبت سے نکالنے کی کتنی کوشش کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے بعد شروع میں جو مسلمان مکہ مکرمہ میں غلام تھے، بہت سارے صحابہ کرام جو مسلمان ہو گئے، غریب تھے، غلام تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ایسے بہت سارے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس جتنا مال تھا، 40,000 درہم، کتنے؟ 40,000 چاندی کے سکے، 40,000 درہم خرچ کر کے کئی مسلمانوں کو مصیبت سے نجات دلائی ہے، غلامی سے آزاد کروایا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے بارے میں آیتیں اتار دی۔ قرآن میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیتیں اتاری، اتنی ہمدردی، اتنا مصیبت زدہ انسانوں کا درد، جو مشکل میں پھنسے ہوئے ان کو مشکل سے نکالنے کی اتنی فکر کہ اپنا پورا مال لگا دیا۔ اس وقت ان کے پاس جتنے پیسے تھے 40,000 درہم سب کے سب خرچ کر کے کئی صحابہ کرام کو غلامی سے نجات دلوائی، کیونکہ جو مسلمان ہو گئے تھے کافروں کے غلام تھے، تو پھر ان کو مارا جاتا تھا، ان کو ستایا جاتا تھا، ان کو گھسیٹا جاتا تھا، گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے یہ برداشت نہیں ہوا، اپنا پورا مال انہوں نے خرچ کر دیا، اور کتنا بڑا تمغہ مل گیا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں سب سے بڑا متقی اگر کوئی انسان ہے تو وہ ابوبکر ہے، کہ جہنم سے بچے گا کون؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو اتقیٰ، متقیوں میں بھی سب سے بڑا متقی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد حضرت ابوبکر ہے۔ اللہ اکبر، کہ جہنم سے بچ جائیں گے ابوبکر، جو سب سے زیادہ متقی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے اپنے آپ کو صاف اپنی روح کو صاف کرنے کے لیے، اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، وہ اس مال خرچ کرنے پر کچھ بدلہ نہیں چاہتے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، مگر اپنے بلند و بالا رب کی رضا چاہتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اندر یہ ہمدردی دیکھ لیں، مصیبت زدہ انسان کو مصیبت سے نکالنا، اس کی فکر، اس کی کوشش۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر کتنی یہ صفت تھی۔ آذربائیجان ایک ملک ہے یہاں پر ایشیا میں، وہاں سے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہو گیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ تو وہاں کے گورنر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک مٹھائی بھجوائی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خاص ایک مٹھائی بھجوائی، وہاں کا اسپیشل کوئی حلوہ ہوگا، کوئی مٹھائی ہوگی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس نے بھجوائی۔ رات کے وقت میں وہ قاصد مدینہ منورہ پہنچا اور مسجد نبوی میں چلا گیا، رات بہت گزر چکی تھی، آدھی رات سے زیادہ وقت ہو گیا تھا۔ تو اس قاصد نے سوچا کہ اب کس کے گھر پر جائیں گے، چلو سیدھا مسجد چلتے۔ وہ مسجد نبوی میں آ گیا، تو مسجد نبوی میں آ کر دیکھا اندھیرا ہے، ایک شخص بیٹھ کر رو رہا ہے، ایک شخص بیٹھ کر دعا کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ تو اس نے زور سے آواز دے کر پوچھا کہ کون ہے؟ تو وہ رونے والے کون تھے؟ حضرت عمر تھے۔ رونے والے کون تھے؟ حضرت عمر تھے، امیر المومنین، وقت کا بادشاہ ہے، اور وہ رات میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کون ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا میں عمر ہوں۔ تو وہ تعجب میں پڑ گیا، آپ امیر المومنین عمر ہیں؟ کیونکہ اندھیرا تھا، نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو اس نے پوچھا آپ امیر المومنین ہیں؟ کہا ہاں میں امیر المومنین عمر ہوں۔ تو کہا آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ اتنی رات ہو گئی ہے آپ سوئے نہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں دن میں سو جاؤں گا تو مخلوق ضائع ہو جائے گی، اور رات میں سو جاؤں گا تو میرا نفس ضائع ہو جائے گا، اس لیے میں بہت کم سوتا ہوں۔ پھر اس سے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں آذربائیجان کا جو گورنر ہے اس کی طرف سے آپ کے لیے ایک مٹھائی لے کر آیا ہوں، آپ کے لیے اسپیشل ایک مٹھائی لے کر آیا ہوں، وہاں کے گورنر نے آپ کے لیے بھیجی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا پوچھا؟ کیا مدینہ منورہ کے سارے غریبوں کے لیے وہ مٹھائی ہے کہ میرے اکیلے کے لیے ہے؟ سارے غریبوں کے لیے وہ مٹھائی ہے یا میرے اکیلے کے لیے اسپیشل؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے اکیلے کے لیے ہے، سب کے لیے کہاں سے بھیجیں گے؟
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جاؤ پھر اس کو مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو. عمر نے ہر ایسے کھانے کو حرام کر دیا ہے اپنے اوپر جس کو غریب لوگ نہ کھا سکیں. اللہ اکبر. جس کو غریب لوگ نہیں کھا سکتے عمر نے ہر ایسے کھانے کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے. ایک مرتبہ اونٹ ذبح ہوا، خود کا اونٹ، مدینہ منورہ میں اور آس پاس کے علاقے میں قحط پڑا ہوا ہے، یعنی لوگ، بارش نہیں ہو رہی، اناج ختم ہو گئے، محتاج ہیں لوگ، بہت بھوک سے پریشان ہیں. ایسے وقت میں خود ذاتی اونٹ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا خود کے پیسوں کا اونٹ ذبح کیا اور کہا کہ تقسیم کر دو، فلاں گھر والے بہت غریب ہیں ان کو دو، فلاں گھر والے، فلاں گھر والے، فلاں گھر والے. آخر میں کلیجی بچ گئی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے حضرت اسلم، وہ آپ کے پاس کلیجی لے کر آئے، آپ یہ کلیجی کھا لیجئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بہت ہی برا امیر بن جاؤں گا اگر میں کلیجی اور اچھی چیزیں کھا لوں اور غریب مسلمان بھوکے رہیں. جاؤ اس کو بھی فلاں گھر والوں کو دے کر آ جاؤ، میں 3 دن سے ان کے پاس نہیں گیا. اللہ اکبر. دیکھیے یہ ہے ہمدردی غریبوں کے ساتھ، مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے اسی زمانے میں جب قحط پڑا ہوا تھا، لوگ پریشان تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کے ہاتھ میں ایک پھل تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں پھل دیکھ لیا تو کہا کہ امیر المومنین کا بیٹا ہے، پھل کھا رہا ہے، لوگ کھانے کے لیے، اناج کے لیے محتاج ہیں، پریشان ہیں، مشکل میں ہیں، اور امیر المومنین کا بیٹا پھل کھا رہا ہے، اس کے ہاتھ سے لے کر وہ بھی غریبوں میں تقسیم کروا دیا. اندازہ لگائے غریبوں سے ہمدردی. جو مصیبت زدہ انسان ہے ان سے ہمدردی، مصیبت زدہ لوگوں کو مصیبت سے نکالنے کی کوشش ایک بہت بڑی عبادت ہے یہ. اسی لیے مدینہ منورہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا اور بہت دن گزر گئے، قحط دور نہیں ہو رہا ہے، بارش نہیں ہو رہی، اناج ختم ہے. تو ایک دن حضرت ابوبکر نے کہا کہ آج انشاءاللہ شام تک یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو شام میں مدینہ منورہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک قافلہ آیا. حضرت عثمان بہت بڑے تاجر تھے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا قافلہ، 700 اونٹ یا 1000 اونٹ بھر کر اناج لے کر ایک قافلہ آیا. اور کہاں آیا؟ حضرت عثمان کے دروازے پر آیا. اب مدینہ منورہ میں جتنے بیوپاری تھے، جتنے تاجر تھے، سب پہنچ گئے کہ یہ اناج ہم کو بیچ دو. حضرت عثمان نے پوچھا کہ تم کتنے دو گے؟ ایک پر 1 روپے پر کتنا نفع؟ انہوں نے کہا 1 روپے پر 1 روپے نفع دے دیں گے. کہا نہیں کم ہے، تھوڑا بڑھاؤ. لوگوں نے کہا کہ 1 روپے پر 2 روپے دے دیں گے. حضرت عثمان نے کہا کہ کم ہے اور بڑھاؤ. انہوں نے کہا 1 روپے پر 3 روپے دے دیں گے، 1 روپے پر 4 روپے دے دیں گے، 1 روپے پر 5 روپے دے دیں گے، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے. تو حضرت عثمان نے کہا پھر میں تمہارے ہاتھ پر کیوں بیچوں؟ میں تو اس کے ہاتھ پر بیچتا ہوں جو 1 پر 10 دیتا ہے، جو 1 پر 10 دیتا ہے. تو سب نے کہا کہ وہ کون ہے؟ تو حضرت عثمان نے کہا اللہ. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو 1 نیکی لے کر آئے گا اللہ اس کو 10 گنا دیتا ہے. تو میں اللہ کے ہاتھ پر یہ سارے 700 اونٹ بھر کر جو غلہ ہے یہ سارا مدینہ منورہ کے غریبوں کے لیے میں نے صدقہ کر دیا. یہ ہے ہمدردی، لوگوں کے ساتھ ہمدردی، غریبوں کے ساتھ، مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کے ساتھ. یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کے لیے بہت بڑا زینہ، سیڑھی ہے. اسی لیے پہلے حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل عمل کیا ہے؟ ان تسعى بشدت ساقیک للملہوف، کہ تم کسی مصیبت زدہ انسان کے لیے، کسی مشکل میں پھنسے ہوئے انسان کے لیے اپنے پورے جسم کی، اپنے ٹانگوں کی طاقت کو استعمال کر کے تم ان کی مدد کرو، ان کے لیے کوشش کرو. تو یہ افضل عمل ہے، یہ افضل عبادت ہے. تو صحابہ کرام میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مزاج بنایا تھا. تو رمضان اسی لیے آتا ہے، اس کو خاص طور سے کہا گیا ہے کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے. ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، غمخواری، مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کو مصیبت سے نکالنے کی فکر اور کوشش، اور انسان کے اندر ایک تڑپ پیدا ہونی چاہیے روزے کی وجہ سے، رمضان کی برکت سے. اور یہ ہمیشہ کے لیے، صرف رمضان کی حد تک نہیں، زندگی بھر یہ کوشش کرنا، زندگی بھر یہ کوشش کرنا کہ میں کسی مصیبت زدہ کے کام آ جاؤں، کسی مشکل میں پھنسے ہوئے انسان کو مشکل سے نکالنے کا ذریعہ بن جاؤں، کسی غریب کی مدد کر دوں، کسی کو کھانا کھلا دوں، کسی محتاج کا سہارا بن جاؤں. یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. رمضان اسی لیے آیا ہے، یہ ہمدردی پیدا کرنے کے لیے آیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کو دیکھتے تھے تو پریشان ہو جاتے تھے، ہمدردی کی وجہ سے، رحمت کی وجہ سے. قبیلہ مضر ایک قبیلہ تھا، وہ قبیلے والے آئے،
غربت کی وجہ سے ان کا برا حال تھا، غریبی کی وجہ سے نہ کپڑے صحیح، نہ کھانا صحیح، چہرے بالکل ان کے بجھے ہوئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھا فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا، بہت پریشان ہو گئے. اور صحابہ کرام کو پھر ترغیب دی کہ ان کے اوپر خرچ کرو، یہ محتاج لوگ ہیں، مصیبت زدہ لوگ ہیں، مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، بھوکے ہیں، بے لباس ہیں، ان کے لیے مدد کرو. تو راوی کہتے ہیں کہ پھر صحابہ کرام نے جب لا کر اپنا صدقہ خیرات اور پیسے وغیرہ لا کر دینا شروع کیے، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو ڈھیر لگ گئے، ایک طرف پیسوں کا ڈھیر لگ گیا، ایک طرف کپڑوں کا اور اناج کا ڈھیر لگ گیا. تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تھا تو چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، غم زدہ ہو گئے تھے. اب جب ان دو ڈھیروں کو دیکھا تو آپ کا چہرہ سونے کی طرح چمکنے لگا. کہ صحابہ کرام نے، مسلمانوں نے دوسروں کی مدد کی ہے، دوسروں کی مدد کی ہے، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کی ہے، مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کی ہے. اس عمل کو دیکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ کھل گیا. تو اس لیے رمضان کا ایک پیغام یہ بھی ہے، رمضان اس لیے بھی آتا ہے کہ ہمارے اندر ہمدردی پیدا ہو، ہمارے اندر نرمی پیدا ہو، ہم مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت میں سہارا بنیں، انسانوں کے لیے دکھ درد میں کام آئے، کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی مصیبت زدہ کے لیے ہم مشکلات میں کام آئیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا